صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ان الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، کوئی لب خاموش نہ رہے، بآواز بلند محبت اور عقیدت کے ساتھ اس نظریے کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں کہ ہم یہاں سے درود پڑھتے ہیں، ہمارے آقا وہاں سے ثبات فرماتے ہیں۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ وہ آئے جن کے آمد کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آمد کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کی فطرت کو خواہش تھی، وہ آئے جن کو کعبے کے قدموں کی تڑپ تھی۔ جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، میرے دل کا طواف کر کیونکہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ میرے واجب الاحترام قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قبلہ مفتی عامر قادری صاحب تشریف لائے، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ باقی تمام علماء کرام جتنے بھی دور دراز سے اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لائے، سب سے پہلے میں ان کا مشکور ہوں کہ ان کے آنے کا شکریہ، اس محفل میں ہمیں ٹائم دیا، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور عشاقان رسول سب تشریف لائے، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میری صرف چند منٹ کی حاضری، بلا تاخیر قبلہ کا ہم خطاب سنیں گے، بیان سنیں گے، وہ ہمارے دلوں کو منور فرمائیں گے۔ صرف چند منٹ کی حاضری ہے۔ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مناتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد اگر کافر بھی حضور کی آمد پر خوشی منائے تو اللہ پاک اسے بھی اجر دیتا ہے۔ اب کافر ہے، ساری زندگی حضور سے دشمنی رکھی، حضور سے صحابہ سے بھی دشمنی کی، اور زندگی میں کلمہ نہیں پڑھا، مسلمان نہیں ہے۔ ابو لہب کا نام تو سنا ہوگا۔ جب حضور کی ولادت بسعادت ہوئی، نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، امام الانبیاء سمجھ کر نہیں، بلکہ بھتیجا سمجھ کر خوشی منائی، لونڈی کو آزاد کیا۔ اور جب قبر میں گیا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے کہا میری قبر میں عذاب ہو رہا ہے، مسلسل تکلیف میں ہوں، دن رات عذاب ہوتا ہے، لیکن جب سوموار کا دن آتا ہے، پیر کا دن آتا ہے، اور جس دن حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ان کی ولادت کی خوشی میں نے لونڈی کو آزاد کیا، جس انگلی سے میں نے اشارہ کیا اسی انگلی سے مجھے پانی بھی ملتا ہے، اور میٹھا پانی ملتا ہے، اور میرے عذاب میں بھی تخفیف کی جاتی ہے۔ اگر وہ نبی سمجھ کر نہیں، رسول سمجھ کر نہیں، امتی ہو کر نہیں، صرف بھتیجا سمجھ کر خوشی کرے، پوری زندگی حضور کا دشمن رہے، حضور کے صحابہ سے دشمنی رکھے، جب دنیا سے جائے تو اللہ پاک اسے بھی اجر عطا کرے۔ اور آج جو امتی ہونے کا دعویٰ بھی کرے، امتی ہو، حضور کا کلمہ بھی پڑھے، اور حضور کو اپنا نبی بھی مانے، پھر میلاد کرے، اللہ پاک اسے کتنا اجر عطا کرے۔ تو میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے چند الفاظ عرض گزار کروں گا، کیونکہ میں ادنا سا طالب علم اور کم علم، کم عقل، میری اوقات کہاں کہ میں حضور کی شان بیان کر سکوں۔
میری اوقات یہاں کہ میں حضور کی شان بیان کر سکوں، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کنتم نبیًا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنانے کا ارادہ فرمایا اور حضرت آدم پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس سے پتہ چلا اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو تمام کائنات سے پہلے نبی بنا دیا اور اس کائنات کا کوئی ذرہ موجود نہ تھا۔ امام الانبیاء کے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو نبی بنایا اور کائنات کا کوئی ذرہ موجود نہ تھا، اس وقت بھی آپ کا اور میرا پیارا نبی تھا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو سجایا تو اس وقت بھی آپ کا اور میرا نبی تھا۔ تو جب حضور نے خود فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم گارا اور پانی کے درمیان میں تھے، مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے، اگر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کرنا چاہوں تو میں نہیں کر سکتا، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں حضور کی سیرت مصطفیٰ آپ کے سامنے عرض کر سکوں، لیکن اللہ تبارک میری مثال اس عورت جیسی ہے جو مصر کے بازار میں ایک کپاہ کی کٹڑی لے کر اپنے سر پہ کھڑی ہے اور کسی نے آ کر پوچھا اے اماں، بڑھیا اماں تو یہاں کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگنی ہے اور اس کو بیچا جانا ہے، تو میں اس کو خریدار بنوں گی، میں خریدوں گی۔ تو اس نے کہا اے اماں تو دیوانی ہے، پاگل ہے، تو ایک کپاہ کی گٹڑی لے کر اپنے سر پہ رکھی ہوئی ہے تو اس سے کہاں خرید سکتی ہے؟ وہ تو حسن کا بادشاہ ہے، حسن حسینوں کا سردار ہے، تو اس کی قیمت کہاں ادا کر سکتی ہے؟ اس عورت نے کہا مجھے پتا ہے کہ میں قیمت ادا نہیں کر سکتی، حضرت یوسف کو میں خرید نہیں کر سکتی، لیکن جب قیامت کا دن ہوگا اور جب پکارا جا رہا ہوگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے والے الگ ہو جائیں، ان کو بیچنے والے الگ ہو جائیں، تو اس وقت ان میں میرا نام بھی تو آ جائے گا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے چاہنے والے ہو جائیں۔ میری بھی اس عورت جیسی مثال ہے کہ حضور علیہ السلام کی سیرت و صورت، عظمت و رفت، شان و شوکت، آپ کی سخاوت، آپ کی عدالت، آپ کا حسن و جمال، علماء، فقہاء، انبیاء، صلحاء، اولیاء کرام، بزرگان دین، خطیب سارے بیان کرتے ہیں، لیکن میں صرف چند الفاظ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کاش ہو سکتا ہے جب معاشر کا دن ہو میرا بھی ان کے اندر نام آ جائے کہ اس نے بھی حضور علیہ السلام کے ذکر میں، آپ کی شان میں، آپ کی عظمت میں، آپ کی شان میں، آپ کی رفعت میں، آپ کی شجاعت میں، آپ کی عدالت میں، آپ کی سخاوت میں اس بندے ناچیز نے بھی چند الفاظ بولے تھے، اسی لیے میں حضور کی شان کچھ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ میرا بھی نام آ جائے۔ اگر میں حضور علیہ السلام کی سیرت بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اس دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب تشریف فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن مجید پڑھائے سبحان اللہ تو کہہ دیں۔ تھوڑا ٹائم رہ گیا ہے، صرف مفتی صاحب بیان کریں گے، اس کے بعد لنگر بھی ہوگا، اپنے گھٹنے چھوڑ دیں، سبحان اللہ بلند آواز سے۔ تو مجھے سب سے پہلے عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے۔ اگر میں عالم ارواح میں جاتا ہوں تو وہاں بھی انبیاء علیہ السلام کے تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواحیں اکٹھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی اپنے محبوب کے چرچے بیان کر رہا ہے، وہاں بھی ان کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ جب میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، دنیا میں آتا ہوں، تو دنیا کے اندر بھی آ کر حضور کی شان کے ڈنکے سنتا ہوں، حضور کی عظمت و رفعت و شان اوقت، آپ کی شجاعت کے ڈنکے سنتا ہوں۔ اگر میں تورات کھولتا ہوں تو آپ کا نام پڑھتا ہوں، اگر انجیل کو دیکھتا ہوں تو آپ کا شان پڑھتا ہوں، اگر میں زبور کو دیکھتا ہوں تو آپ کی عظمت کے چرچے مجھے نظر آتے ہیں۔ اگر اس سے بھی ایک قدم میں آگے بڑھاتا ہوں، اگر میں مکہ کی سرزمین پہ جاتا ہوں تو وہاں پر بھی حضور علیہ السلام کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ اگر اس سے بھی میں ایک قدم اور آگے بڑھتا ہوں، اگر مدینہ منورہ میں جاتا ہوں وہاں پر بھی میں دیکھتا ہوں، روضہ انور پر جب میری نظر جاتی ہے تو وہاں پر جب دیکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت وہاں پر برستی نظر آتی ہے۔
میں روزہ انور پر نظر ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہاں پر برستی نظر آتی ہے. جب اس سے بھی آگے ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، اگر میں اس دنیا سے جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، میری موت واقع ہو جاتی ہے، تو میرے جنازے کے اندر بھی اسی کا نام ہے. میرے تو دیکھتا ہوں اللہ تبارک و تعالی کی رحمت وہاں پر برستی نظر آتی ہے. جب اس سے بھی آگے ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، اگر میں اس دنیا سے جاتا ہوں، مر جاتا ہوں، میری موت واقع ہو جاتی ہے، تو میرے جنازے کے اندر بھی اسی کا نام ہے. میرے جنازے کے اندر بھی اسی کا نام ہے. اگر اس سے بھی ایک قدم آگے جاؤ، جب مجھے قبر میں لٹایا گیا اور قبر میں سلایا گیا، میرے رشتہ دار، میرے عزیز و اقارب، میرے بھائی، میرے بہنیں، میرے والدین، میرے دوست احباب سارے میرے اوپر مٹی ڈال کر جب واپس چلے گئے، تو وہاں پر بھی جب میں اپنا ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، وہاں پر بھی جو تشریف لاتا ہے وہ امام الانبیاء کا نبیوں کا سردار ہے، امام الانبیاء ہے، حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اگر مجھ سے جو سوال کیے جاتے ہیں تو ان سوالوں کے اندر بھی جب میں دیکھتا ہوں تو اسی نبی کا ذکر ہے. جب میں آگے چلتا ہوں، ایک قدم آگے بڑھاتا ہوں، جب روز محشر کا دن ہوگا، اگر میں آب کوثر پہ جاتا ہوں، وہاں پر امام الانبیاء کا ذکر ہے. اگر میں وہاں پر جا کر میزان پہ دیکھتا ہوں تو امام الانبیاء کا ذکر ہے. اگر اس سے ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں، اگر میں جنت میں جاتا ہوں، جنت کی چوکٹ پر دیکھتا ہوں تو امام الانبیاء کا نام لکھا ہوا ہے. جنت کے اندر جاتا ہوں تو وہاں پر بھی دیکھتا ہوں، جنت کے اندر جو نہریں چل رہی ہیں ان کے لہروں پر بھی دیکھتا ہوں تو امام الانبیاء کا نام ہے. اگر وہاں پر پھولوں کے پتوں پر دیکھتا ہوں تو امام الانبیاء کا نام ہے. میں اپنی بات ختم کروں، اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اگر میں زمین و آسمان پر کائنات کے ذرے ذرے پر جا کر دیکھتا ہوں، یا ذکر خدا نظر آتا ہے یا ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے، سبحان اللہ، یا ذکر خدا نظر آتا ہے یا مجھے ذکر مصطفیٰ نظر آتا ہے. جو میری قبر میں بھی تشریف لائیں، حشر میں بھی تشریف لائیں، جنت میں بھی تشریف لائیں، اگر کائنات کے ذرے ذرے پر آپ کا ذکر ہے، آپ کا نام ہے، تو پھر آج ہم آپ کی آمد پر کیوں نہ خوشی منائیں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی ہمارے جیسا، کچھ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ نبی ہمارے جیسا. نبی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ دو باتیں عرض کروں گا، اس کے بعد میری گفتگو ختم. نبی ہمارے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم اور میں جب پیدا ہوں تو ہمارے گھر سے بدبو آتی. تو اور میں جب دنیا میں آئے، پیدائش ہو، تو اس وقت ہمارے گھر سے بدبو آتی ہے. جب امام الانبیاء کی ولادت بسعادت ہو تو اس وقت حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کے گھر سے خوشبو آتی ہے. تو اور میں پیدا ہو تو ماں 40 دن تک نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ ناپاک رہتی ہے. اگر امام الانبیاء دنیا میں تشریف لائیں تو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا پاک ہو. اور تو اور میں جب دنیا میں آئے تو ہمیں خطرے کی ضرورت پڑے. جب امام الانبیاء اس دنیا میں تشریف لائے تو خطرے کی ضرورت نہ پڑے. تو اور میں اس دنیا میں آئے تو ہمارا نام ہمارے والدین، ہمارے دوست، ہمارے عزیز، ہمارے گھر والے رکھیں. اور جب امام الانبیاء کی آمد ہو تو نام بھی وہ رکھے جو تمام کائنات کو چلانے والا ہے. اللہ رب العزت خود اپنے محبوب کا نام رکھے تو پھر تو کیسے کہتا ہے کہ نبی تیرے اور میرے جیسا ہے؟ اگر نبی تیرے اور میرے جیسا ہوتا تو پھر جب تیری میری ولادت ہوتی تو اس وقت تیرے میرے گھر سے خوشبو آتی، بدبو نہ آتی. اس سے پتا چلا نبی تیرے اور میرے جیسا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بلند و بالا شان عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرے چند ٹوٹے پھوٹے جملے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جو شاکان رسول تشریف لائے، اللہ پاک سب کی